والحمد كله لله الكريم الحنان، والشكر لله العظيم المنان، ورحمته في القرآن هذا كتاب من الرحمن، والحمد والشكر والثناء والعبادة كله لله الذي أحسن الخالقين، الذي هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأحسن الخالقين وخير الراحمين وخير الغافرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القدر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لابیب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے سورہ سبا 22واں سپارہ اس کی آیات مبارکہ تلاوت کی۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق دلائیں۔ آمین۔
3 نومبر 2021 اور بالترتیب ہمارا یہ سلیمان علیہ السلام کے موضوع پہ 10واں جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ المبارک کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث سعادت فرمائے۔ آمین۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کے واقعات اور قصص ذکر فرمائے۔ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح سے وہ باعث رحمت اور باعث نصیحت ہے۔ بے شک بے شک۔ بہت سے مقامات میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام و اتم التسلیم کے بارے میں مختلف مقامات پہ کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً ذکر کیا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہو، تقریباً 17 مقامات پہ اللہ کریم نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا موجود ہے، جبکہ حضرت داؤد کا 16 مقامات پہ اور حضرت سلیمان پیغمبر کا 17 مقامات پہ۔ پہلا واقعہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کیا اور حضرت سلیمان کا ذکر بھی سورۃ بقرہ میں فرمایا۔ بالترتیب اللہ کریم نے جہاں جہاں حضرت داؤد کا ذکر ہے وہاں پہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ بہت سے القاب سے اللہ کریم نے حضرت سلیمان کو نوازا، اور جو چیز حضرت سلیمان کو عطا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد پیغمبر کو سلیمان ہیبہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک وصف سبحان کہ یہ ہیبہ خاص بندوں کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ہیبہ کیا حضرت اسحاق اور اسماعیل، کیوں؟ بڑھاپے کی عمر میں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے تو ہیبہ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر حضرت ابراہیم نے خود یہ اس چیز کو ذکر کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل ہیبہ کیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہیبہ یہ خاص آدمیوں کے لیے اللہ کریم نے رکھا ہے۔ بے شک۔ تو فرمایا ہم نے داؤد کو سلیمان پیغمبر ہیبہ کیا۔ فرمایا نعم العبد، بڑا اچھا بندہ۔ داؤد بھی بڑے اچھے بندے اور حضرت سلیمان بھی بڑے اچھے بندے۔ تیسری چیز فرمایا انہ اواب، وہ ہمارے سامنے بار بار جھکنے والے آدمی تھے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انہ اواب، بہت زیادہ ہماری طرف توبہ کرنے والے اور رجوع کرنے والے بندے تھے۔ کسی مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا اے سلیمان پیغمبر، جو چیزیں میں نے تم کو عطا کی ہے میں نے ان کا کوئی حساب نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، سبحان اللہ۔ میں نے تمہیں جو چیزیں عطا فرمائیں، ہوا کو تابع کر دیا، جنات کو تابع کر دیا، حکومت دی، بادشاہت دی، نبوت دی، سلطنت دی، تو فرمایا عطاؤنا فمن او امسک، احسان کر، روک کے رکھ، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنے جنات کو قید کیا ہے اور تو نے کتنا سفر کیا ہے۔ میری ہوا میں نے تیرے تابع کی تھی، تو نے کہاں کہاں سفر کیا ہے، کس چیز کے لیے تو نے سفر کیا ہے، کتنے محلات تو نے تعمیر کروائے ہیں، کتنے مکانات تو نے بنائے ہیں، کتنی عبادت خانے آپ نے تعمیر کیے، کون کون سے جنات کو کس کس کاموں میں تم نے استعمال کیا۔ فمن او امسک بغیر حساب، میں خدا تجھ سے کوئی حساب نہیں کروں گا۔ تو فرمایا ملک لا ينبغی لأحد من بعدی،
ایسی بادشاہت دوں گا کہ جیسی بادشاہت میں نے کسی کو عطا بھی نہیں فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں تمہیں سکھا دوں گا، حیوانات کی بولیاں تمہیں سکھا دوں گا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، بہت سی چیزیں ہم نے عطا کی. یہ سارے اعزازات اللہ کریم نے حضرت سلیمان پیغمبر کو دیے. سبحان اللہ. آخر کار جو چیز بھی دنیا میں آتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آتی نہیں ہے. آخر کار اس کے اوپر فنا آنی ہی آنی ہے. بے شک بے شک بے شک. کتنے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے نبی، کتنی بڑی سلطنت، کتنی بڑی حکومت. بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال کا زمانہ حکومت کی حضرت سلیمان نے. بعض نے کہا کہ 53 سال کا زمانہ حکومت کی. بعض کہتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں قاضی القضات کا عہدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا. وہ جہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان پیغمبر کو فیصلے کا علم سمجھا دیا. اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، وہ جس وقت کھیتی والا واقعہ ہوا تھا، یعنی قاضی القضات پہلے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد کی وفات کے بعد پھر اللہ کریم نے نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی. سبحان اللہ. پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، حیوانات کی بولیاں سکھائیں، چیونٹیوں کی آوازیں جو ہیں وہ سکھا دیں، لغات سکھا دیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی بیت المقدس کے ارد گرد چکر لگاتے تو کسی درخت سے پوچھ لیتے کہ تیرے اندر کوئی فائدہ ہے کہ نہیں، اگر فائدہ نہیں تو میں تمہیں یہاں سے اکھاڑ کے کسی اور طرف جا کے لگا دوں. یعنی اللہ کریم نے عظیم معجزات حضرت سلیمان پیغمبر کو دیے. بے شک. جنات کی قوم بڑی سادی قوم ہے، بڑی صوفی قوم ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آتی، پیروں کے قابو میں آتی ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آتی. تو سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ کریم فرماتے کہ ہم نے تابع کیے. سلیمان پیغمبر کے اختیار میں یہ چیز نہیں تھی، ہم نے تابع کیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات کو. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے، بڑے بڑے محلات تیار کرتے، بڑے بڑے فرمایا کل بناء وغواص، سمندروں میں غوطے لگائے جاتے، وہاں سے مونگے اور موتی نکال کے لے کے آتے. بنا بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے مہندس، بڑے بڑے نجار، بڑے بڑے معمار جنات تھے سلیمان پیغمبر کے لشکر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں سے سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو قید کیا جو کہ مسلمان نہیں تھے. جو مسلمان تھے ان کو سلیمان علیہ السلام نے قید کیا نہیں ہے. وہ تو فخر سمجھتے تھے کہ ایک پیغمبر کی خدمت کرنا. اس لیے جو جنات تھے فرمایا وآخرین مقرنین فی الاسفاد، جو جنات سرکش تھے ان کو سلیمان علیہ السلام نے لوہے کی زنجیروں میں بند کر کے جکڑ کے رکھا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ ادھر ادھر کی شرارتیں نہ کریں. آخر کار زمانہ چلتا رہا، لمبا زمانہ حکومت کی سلیمان علیہ السلام نے. مخلوقات کو اللہ نے تابع کر دیا، انسان بھی تابع، جنات بھی تابع، پرندے بھی تابع، ہوا بھی تابع، حشرات بھی تابع، حیوانات بھی تابع کر دیے، ان کی بولیاں بھی سکھا دی. حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک دفعہ بارش کا مسئلہ تھا. بارش کے لیے صلاۃ استسقاء کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے. کیوں؟ صلاۃ استسقاء جو ہے وہ باہر کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے جس وقت بارش کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو آگے دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے فرفع رجلیہ، وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے اٹھا کے تو اللہ کریم سے دعا مانگ رہی تھی.
اللہم انا خلق من خلقک واغثنا بفضلک، کہتی ہے یا اللہ میں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوں، پانی کے بغیر میں چیونٹی کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی بقا کے لیے ہم نے پانی کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتی ہے اللہم انا خلق من خلقک واغثنا بفضلک، یا اللہ اپنے فضل سے کوئی مہربانی کر، کوئی آسمان سے بارش برسا دے۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اس وقت نماز استسقاء ادا نہیں کی، فرمایا آج اللہ کریم نے اس چیونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس چیونٹی کے دعائیہ کلمات اٹھا کے اللہ نے سلیمان پیغمبر کے کانوں میں ڈال دیے۔ سبحان اللہ، سبحان فرمایا اس کے دو لفظ اللہ کریم کو اتنے محبوب لگے ہیں، اس نے کیا کہا، یا اللہ تیرے فضل کے علاوہ کوئی بھی آدمی مجھے پانی کا قطرہ پلانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ جو ایک چیونٹی ہے اس کا ایمان اور عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ یا اللہ بارش کے ایک قطرے کے اوپر بھی تیرے علاوہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے، پھر یقین رکھ تمام تر اختیارات کا مالک ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایک ذرے کے بھی نفع نقصان کا مالک ہو سکتا نہیں ہے۔ اب قرآن مقدس نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر فرمایا آخر کار جتنی دیر بھی کوئی آدمی زندہ رہے آخر کار اس کے اوپر موت آتی ہی آتی ہے۔ ساری قرآن پاک نے ساری چیزیں، انعامات، معجزات، ساری چیزیں ذکر کر کے آخر میں قرآن نے حضرت سلیمان پیغمبر کی موت کا ذکر کیا، اور وہاں پہ اللہ کریم نے لفظ کیا استعمال کیے، فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا، قضا ہم نے فیصلہ کر لیا، فرمایا جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کریں ہمارے فیصلوں کو کوئی ٹھکرانے کی طاقت رکھتا نہیں ہے۔ قضا قرآن مقدس میں تین بڑے معانی میں استعمال ہوتا ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں شاید معلومات ہوں۔ قضا کا لفظ قرآن مقدس میں زیادہ تر تین معانی میں آتا ہے۔ ایک قضا کا معنی موت، دوسرا قضا کا معنی وعدہ پورا کرنا، تیسرا قضا کا معنی فیصلہ کرنا، اور ایک معنی مدت کو پورا کر دینا۔ قضا کا مطلب موت، قضا کا مطلب فیصلہ، قضا کا مطلب عہد کو پورا کرنا یا کسی چیز کو پورا کر دینا۔ زیادہ تر قرآن مقدس میں آپ اسی چیز کو دیکھو گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام آپس میں حق مہر کا معاملہ ہوا، حق مہر بھی جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور کا حق مہر بھی نہیں آیا۔ 8 سال بکریاں چرانی ہیں، اگر 2 سال زیادہ کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ تو وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا ذکر کیا، قال ذالک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا، ذالک بینی و بینک ایم الاجلین قضیت، ایم الاجلین قضیت، قضا کا لفظ وہاں پہ بولا گیا، فرمایا یہ 2 مدتیں ہیں، ایک 8 سال ایک 10 سال، قضیت فلا عدوان علیہ، یہ میری مرضی ہے، ان 2 مدتوں میں سے میں جو بھی پورا کروں یہ میری مرضی ہے، چاہے میں 8 سال پورا کروں چاہے میں 10 سال پورا کروں۔ تو وہاں پہ لفظ معنی کیا قضا کا ہوگا، مدت کو پورا کرنا۔ دوسرے مقام پہ آیا قضا کا معنی کہ اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور جی ہاں صحیح، ایک ہوتا ہے رضائے الہی اور ایک ہوتا ہے قضائے الہی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لوگ جو اعلان کرتے ہیں نا میت کا، ایک ہوتا ہے رضائے الہی اور ایک ہوتا ہے قضائے الہی۔ جب اچانک موت آئے تو وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے قضائے الہی۔ جب ایک آدمی بیمار ہو کے کسی عارضے کی وجہ سے آ کے فوت ہو تو وہاں پہ لفظ بولنا چاہیے رضائے الہی۔ سمجھ آ گئی؟
پتہ چل گیا؟ اچانک موت پہ قضاء الہی، بیماری ایام گزارے، مہینہ 2 4 5 مہینے کے بعد بیمار ہونے کے بعد جب آدمی فوت ہوا تو وہاں پہ لفظ بولنا چاہیے رضائے الہی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ایک اور بھی ابھی سن لو، عام لوگ جو ہیں میڈیا سے لے کے نیچے تک، کل پرسوں کی خبروں میں میں دیکھ رہا تھا، وہ لفظ بول رہے تھے کہ فلاں متوفی، فلاں متوفی، قبروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، نہیں تو قبرستان میں دیکھ لینا۔ وہ لفظ متوفی نہیں ہوتا، متوفی فاعل کا صیغہ ہے فوت کرنے والا، تو فوت کرنے والی ذات کون ہے؟ تو جس پہ موت آتی ہے وہ متوفا ہوتا ہے۔ بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے عام معاشرے میں، ٹی وی کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ فلاں متوفی، ٹھیک ہے، یعنی متوفی اللہ کی ذات ہے، اور متوفا جو فوت ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے متوفا، کہ فلاں متوفا جو ہے۔ یہ اعلانات میں، قبروں میں، کتابوں میں، میڈیا میں، سب جگہ کے اوپر یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ذرا عربی سے واقف نہیں ہوتے۔ لیکن اصل جو ہے متوفی کسی آدمی کو کہنا یہ غلط ہے، کہ کوئی آدمی متوفی نہیں ہے، متوفی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور متوفی نہیں ہو سکتا۔ قضاء اور رضا کا مطلب فرق جو ہے یہ ہے۔ اب قضاء کا معنی پورا کرنا، قضاء کا معنی وعدے کو پورا کرنا، مدت کا پورا کرنا، قضاء کا معنی فیصلہ کر دینا، قضاء کا معنی موت بھی ہے، موت کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ قضاء بھی موت کو کہا جاتا ہے، موت بھی موت کو کہا جاتا ہے، وفات بھی موت کو کہا جاتا ہے، منون بھی موت کو کہا جاتا ہے، ریب بھی موت کو کہا جاتا ہے، منیہ بھی موت کو کہا جاتا ہے، اجل بھی موت کو کہا جاتا ہے، ایسے بہت سے، حمام بھی موت کو کہا جاتا ہے، ایسے بہت سے کلمات ہیں جو کہ موت کے اوپر بولے جاتے ہیں۔ اب قتل اور موت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں۔ موت اور چیز اور قتل اگر ایک ہوتی تو قرآن ان کو اکٹھا ذکر کرتا، الگ الگ ذکر نہ کرتا۔ موت اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے تمہارا جسم، باڈی بالکل صحیح سالم ہو تو آدمی کی روح نکل جائے، آدمی کی باڈی جسم جو ہے صحیح سالم ہو، روح نکل جائے۔ قتل کہا جاتا ہے کسی ضرب کی وجہ سے آ کے موت آئے، وہاں پہ قرآن نے قتل کا لفظ بولا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ موت اور قتل میں فرق یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اگر میرے پیغمبر پہ موت آ جائے، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، یعنی باڈی کو ڈیمیج کیا جائے، باڈی میں کوئی زخم آئے، اس زخم کی وجہ سے آ کے جو موت آتی ہے، وہاں پہ قرآن نے لفظ قتل کا بولا ہے۔ اگر باڈی صحیح سالم، روح نکل گئی، کوئی سبب کا پتہ ہی کوئی نہیں چلا، تو وہاں پہ لفظ موت کا قرآن پاک نے بولا ہے۔ اب قضاء کے معانی یہ بہت زیادہ ہیں۔ اب اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ واللہ یقضی بالحق، ساری دنیا کے فیصلوں میں شک ہے لیکن رحمان کے فیصلے حق ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ کریم کے فیصلے بھی حق ہیں، اس کی کتاب بھی حق ہے، اس کے فیصلوں کو ماننے والے بھی حق ہیں، جس کے اوپر یہ فیصل کتاب نازل ہوئی ہے وہ ذات بھی حق ہے، اس کی صفات بھی حق ہے۔ واللہ یقضی بالحق، فرمایا اللہ کریم فیصلے حق کے کرتے ہیں، اس کے فیصلوں میں شک ہوتا، اس کی ذات بھی حق ہے، اس کے فیصلے بھی حق ہیں، اس کی کتاب بھی، اس کا نبی بھی، اس کے ماننے والے بھی۔ تو جہاں پہ حق ہوتا ہے وہاں پہ شک،
جہاں پہ حق کو وہاں پہ شک نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. او جس وقت زید نے فیصلہ کر لیا. قضا کا معنی کیا ہے؟ فیصلہ. جس وقت زید نے فیصلہ کر لیا اپنی بیوی کا تو زوجنا کہا میرے پیغمبر اس کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. زوجنا کہا میرا پیغمبر میں نے نکاح کر دیا. سبحان اللہ. قضا کا معنی وہاں پہ کیا ہے؟ فیصلہ. دوسرا مقام دیکھو فَمِنُهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ. جو سب سے اعلیٰ قسم کی تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی ہے. بے شک قرآن کی تفسیر قرآن سے اس سے اعلیٰ کوئی تفسیر ہو سکتی نہیں ہے. اسی لیے تاکہ قضا کا لفظ آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے. فَمِنُهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنُهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. سبحان اللہ. میرا پیغمبر تیرے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں قضا نحبہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں. قضا نحبہ انہوں نے وعدہ کیا کیا تھا اللہ تیری توحید پہ ہمارا مال بھی حاضر تیری وحدانیت کی خاطر ہماری جان بھی حاضر. تو اللہ فرماتے ہیں قضا نحبہ انہوں نے مال بھی میرے حوالے کیا اپنی جانیں بھی میرے حوالے کی. قضا نحبہ انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا. کیوں پورا کیا؟ اس لیے فرمایا یقضی بالحق تیرے رب کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حق والے ہوتے ہیں. حق بات کے اوپر ڈٹ گئے نا. انہوں نے جان بھی اور مال بھی اللہ کے حوالے کر دیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بس ذرا قضا کا لفظ معنی سمجھ لیں پھر انشاءاللہ دو چار آیتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ابتدا میں پڑھ دیں. وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ یہ مولوی کا فیصلہ نہیں یہ کسی پیر کا فیصلہ نہیں یہ کسی ملک اور بادشاہ حاکم کا فیصلہ نہیں. قضا ربک میرا پیغمبر یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. کا ضمیر خطاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں محمد سے بڑھ کے کوئی عظیم ہستی ہو سکتی. وَقَضَى رَبُّكَ میرا پیغمبر تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اللہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے کسی غیر کی سور و پکار نہ کی جائے. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ قولی عبادت بھی ہو تو اسی کی مالی عبادت بھی ہو تو اسی کی بدنی عبادت بھی ہو تو اسی کی اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے جو بندے میرے ماننے والے ہیں وہ میرے علاوہ کسی غیر پہ امید بھی رکھ سکتے. جو بندے میرے ماننے والے ہیں وہ غیروں پہ یقین رکھتے. وہ فرمایا پکار بھی میرے سامنے کرتے ہیں دعائیں بھی میرے سامنے کرتے ہیں سجدہ ریزیاں بھی میرے سامنے کرتے ہیں قیام رکوع بھی میرے سامنے نظر نیاز بھی میرے نام کی مال بھی میرے راستے پہ خرچ کرتے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ جو ایک اللہ کی عبادت کرے وہ حق ہے.
کیوں اللہ نے فرمایا ان ربک یقضی بالحق واللہ یقضی بالحق، تیرے رب نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ حق ہیں۔ تو جو ایک کی عبادت کرے وہ حق پہ، بے شک جو غیروں کی عبادت کرے وہ باطل پہ، بے شک بے شک جو ایک کی عبادت کرے وہ حق والا ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کرے وہ باطل والا ہے۔ جو ایک اللہ کے سامنے قیام رکوع سجدہ کرتا ہے یہ حق والوں کی نشانی ہے، جو قبروں کے سامنے جھکے یا غیروں کے سامنے جھکے فرمایا وہ باطل والا ہے، وہ حق والا ہو سکتا۔ واللہ یقضی بالحق، تیرے رب کے فیصلے حق کے ہوتے ہیں، اس ایک کی عبادت کرنا حق ہے، غیروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ اس ایک کی عبادت کرنا وہ سچ ہے، غیروں کی عبادت کرنا وہ جھوٹ ہے۔ اب قرآن نے کہا جو غیروں کی عبادت کرے وہ باطل ہے، وہ کیا ہے؟ باطل ہے، باطل ہے۔ حق ہمیشہ پاک ہوتا ہے، بے شک بے شک باطل ہمیشہ پلیت۔ ہوتا ہے، حق ہمیشہ پاک ہوتا ہے، باطل ہمیشہ، حق والے ہمیشہ پاک ہوتے ہیں۔ دلیل دوں قرآن سے، دلیل دوں قرآن سے، اور سورت دیکھو 11واں سپارہ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا سبحان اللہ، واللہ یحب المطہرین۔ میرا پیغمبروں قبا کے علاقے میں رہنے والے محمد تیرے غلام جو ہیں ان کی پاکیزگی کی گواہی میں خدا دیتا ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اب کیا فرق ہے؟ مطہرین متطہرین میں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہ تو آپ کو مولویوں نے بتایا نہ آپ نے کبھی پوچھا۔ یتطہروا زیادۃ المبنی زیادۃ المعانی، یہاں پہ قرآن نے دونوں چیزیں ذکر کی ہیں، یتطہروا متطہرین، مطہرین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یحب المتطہرین۔ متطہرین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اوپر سے بھی پاک ہو، جو اندر سے بھی پاک ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میرا پیغمبر تیرے صحابہ اوپر سے بھی پاک ہیں اور اندر سے بھی، اوپر سے بھی پاک ہیں اور اندر سے بھی، ظاہری بھی طاہر ہیں باطنی بھی طاہر ہیں۔ تو حق پاک ہوتا ہے، باطل پلیت ہوتا ہے۔ حق والے پاک ہوتے ہیں، باطل والے پلیت ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، جادو پاک ہے کہ پلیت؟ ہاں پھر آگے سمجھ جاؤ، پاک ہے کہ پلیت؟ انما المشرکون نجس، جو غیر کی عبادت کرے وہ نجس ہے۔ وہ کیا ہے؟ لغت والا معنی جو ہے نا نجس کا، وہ آدمی ذرا شرما جاتا ہے منبر پہ کرنے کے لیے۔ تازی گندگی، ایسی گندگی جس کو لاکھ دفعہ بھی دھو وہ پاک نہ ہو، جس کی ذات میں نجاست ہے، جس کی ذات ہی نجاست ہو، اس کو 1000 دفعہ بھی دھو لو تو وہ پاک ہوتا نہیں ہے۔ جو ایک اللہ کی عبادت کرے وہ پاک ہیں، جو غیروں کی عبادت کریں وہ پلیت ہیں۔ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے غیروں کی پکار کرنے والا وہ نجس ہے، تازی گندگی ہے، وہ پلیتی ہے، وہ رجس ہے، وہ نجس ہے، وہ نجاست ہے، وہ غلاظت ہے، وہ گندگی ہے۔ ایک مثال سن لے آپ کو سمجھ آئے گی کہ دیکھ کیسے محمد کے صحابہ نے اس چیز کو رکھا۔ پاک کے قریب پلیت چیز آ سکتی
پیغمبر کا وجود پاک ہے، جادو کی گندگی پلیت ہے، محمد کے قریب آ سکتی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ والا معاہدہ مشرکین نے توڑ دیا۔ جب توڑ دیا معاہدہ تو مکے والے مشرکین بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی کیا ہوگا۔ کہنے لگے کہ کوئی ایسی صورت ہو اس معاہدے کو دوبارہ تجدید کیا جائے۔ انہوں نے منتخب کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس وقت وہ اسلام لے کے آئے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان تم جاؤ، جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرو اور اسی معاہدہ صلح حدیبیہ والا جو ہے اس کی تجدید کر دی جائے۔ تو اس کام کے لیے ابو سفیان مکہ سے چلے، مدینۃ الرسول میں آ گئے۔ ابو سفیان کے دل میں یہ تھا، کئی سال گزر گئے، میں نے اپنی بیٹی حفصہ بنت ابی سفیان، رملہ بنت ابی سفیان کو دیکھا نہیں ہے۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ان کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آج میں جاؤں گا تو میری بیٹی بڑی خوش ہوگی، بڑی عزت احترام کرے گی، میرا بڑا اکرام کرے گی، کتنے سالوں کے بعد میرا باپ میرے گھر میں آیا ہے۔ اصل جو چیز سمجھانے والی ہے وہ سمجھنا کہ پاک اور پلیت کا تعلق رہ سکتا نہیں ہے۔ ابو سفیان سیدھا حضرت رملہ کے گھر میں آیا، اپنی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان اس کے گھر میں آیا، اور اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میری بیٹی آج بڑے اچھے کھانے، بڑی عزت و احترام ہوگا میرا۔ تو جس وقت پتہ چلا، دروازہ کھٹکایا، اندر آیا تو جلدی سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا چمڑے کا ایک بستر بچھا ہوا تھا، چمڑے کا ایک بستر اور کھجور کی چھال کا ایک بنا ہوا تکیہ مخدہ تھا۔ تو حضرت ام حبیبہ باپ اندر سے آ رہا، جلدی سے اس نے وہ چمڑے کا بستر لپیٹ کے اکٹھا کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا۔ ابو سفیان تو دل میں تھا کہ آج میری بیٹی بڑی عزت اور احترام کرے گی، تو آج کیا ہوا؟ بستر سارا اٹھا کے تو بیٹی نے کہا اجلس یا ابی، اے ابا جی بیٹھ جاؤ۔ باپ بڑا پریشان ہوا ابو سفیان، تو کہنے لگا یا بنیتی ارغبت به انی ھذا الفراش او رغبت به عنی، میری بیٹی میں نے عجیب چیز دیکھی ہے جو میں نے زندگی میں دیکھی۔ لمبا زمانے کے بعد میں تیرے گھر میں آیا تیری ملاقات کرنے کے لیے، میرے دل میں بڑی تڑپ اور شوق تھا کہ آج میری بیٹی بڑی عزت احترام کرے گی، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ میں داخل ہوا ہوں، تو نے چمڑے کا بستر بھی اکٹھا کر دیا ہے، لوگ بچیاں تو اپنے باپ کی تعظیم کرتی ہیں، تو نے ایسا کیوں کر دیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میں تو خیال میں تھا کہ میرے لیے آج کوئی اچھا بستر بچھائے گی، کوئی اچھا کھانا وانا دے گی، لیکن آتے ہی تو نے میرا دل توڑ دیا۔ یا بنیتی ارغبت به ھذا الفراش او رغبت به انی، بتا مجھے کیا یہ بستر میرے قابل کوئی نہیں یا کہ میں بستر کے قابل نہیں؟ مجھے بتا کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ ارغبت به انی، یا کہ میں اس بستر کے قابل نہیں؟ تو بیٹی ابو سفیان کی تمہاری ماں ہے، ام المومنین محمد کے گھر والی ہے، کہنے لگی ابا جی سن لے، یہ بستر عام بندے کا، یہ بستر محمد کریم کا ہے جو ساری دنیا کے پاک لوگوں کا امام ہے۔ ابا جی یہ بستر محمد پاک کا ہے، تیرا وجود پلیت ہے۔ اے میرے ابا جی، میرا بابا، اللہ کی قسم تیرا وجود پلیت ہے، تو جس بستر پہ پاک محمد بیٹھے اس بستر پہ پلیت بندہ بیٹھ سکتا، اس بستر کے قریب بھی پلیت آ نہیں سکتا۔ کیوں قرآن نے کہا انما المشرکون نجس؟ ابا جی میری عزت احترام میرے دل میں، لیکن میں تیرے جیسے ہزاروں باپ قربان کر دوں محمد کی جوتی،
تیرے جیسوں ہزاروں باپ میں قربان کر دوں محمد کریم پہ، جو تو ساری دنیا کے پاکوں کا پاک۔ اور کیسے تیرے ضمیر نے اجازت دی کہ اس پاک محمد پہ پلیتی جادو والی محمد کے سر پہ لگا رہا ہے؟ کہتا ہے پیغمبر کے عقل میں جنون آیا، پیغمبر کے دل دماغ میں اثر ہو گیا، آپ ساری چیزیں بھول گئے، آپ کے سر بال جھڑ گئے۔ اللہ کریم کی لعنت ہو جو محمد کی توہین کرے۔ پیغمبر سے بڑھ کے پاک کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، اس پاک پیغمبر کے وجود کے قریب پلیتی آ سکتی نہیں ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی یا ابت واللہ انت نجس کما قال اللہ جل وعلا انما المشرکون نجس۔ مشرک نجس پلیت ہے، پلیت بندہ پاک محمد پہ بستر پہ بیٹھ سکتا نہیں ہے، اس لیے بابا جی میں نے بستر اٹھا لیا۔ کہتا ہے میں اتنا بھی کمزور ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا ابا جی تمہاری عزت احترام اپنی جگہ پہ، لیکن پیغمبر کا وجود پاک ہے، پاک اور پلیت اکٹھے ہو سکتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے محمد کے بستر پہ تو نے بیٹھنے نہیں دیا۔ ابھی بیٹھا رہو، بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا بیٹا لمبی زمانے کے بعد میں تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا ابا جی ٹھیک ہے، لیکن جو میرا مذہب ہے۔ ابو سفیان نے پتہ کیا کہا؟ او تو اتنے عرصے میں تو بہت بری ہو چکی ہے، لا یعذ باللہ، تو بہت بری ہو چکی ہے، تو نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں ابا جی اللہ کی قسم، وہ غیر اللہ کی عبادت والی نجاست سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، غیر اللہ کی عبادت والی نجاست سے اللہ کریم نے ہمیں بچایا ہے۔ ابھی پاک محمد کے گھر میں لایا، اللہ کی قسم میں ساری زندگی سجدے میں گزار دوں، میں اس محمد جیسی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اب سمجھ آئی پاک اور پلیت کی؟ جو ایک اللہ کی عبادت کرے وہ حق والے، جو غیروں کی عبادت کرے وہ باطل والے، جو حق والے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، جو باطل والے ہیں وہ پلیت۔ اب قرآن نے دیکھو، اللہ کی کتاب بھی حق، اللہ کے فیصلے بھی، اللہ کا پیغمبر بھی، پیغمبر کے صحابہ بھی کیا ہیں؟ دلیل قرآن سے دوں، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ حق والے جو ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم کیا دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے پیغمبر تیرے صحابہ نے میرے فیصلے کو قبول کیا ہے، تو میں نے کیا کہا ہے؟ او لوگوں قیامت تک اگر تو نے حق والی جماعت دیکھنی ہے، قیامت تک اگر حق والی جماعت دیکھنی ہے تو سن لو، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ میرا پیغمبر تیرے 4 لاکھ یکموں پہ صحابہ کرام کے بارے میں میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق والے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ حق والے ہیں، پھر باطل ان میں آ سکتا، پھر جھوٹ ان میں آ سکتا، پھر پلیت چیز ان کے قریب آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک محمد کے شاگرد ہیں، اس لیے کہ یہ پاک محمد کریم کے ساتھی ہیں۔ محمد بھی پاک ہے، یہ لوگ بھی پاک ہیں۔ پاک کب ہوتا ہے؟ جب بندہ حق کو تسلیم کرتا ہے۔ تو حق اللہ کریم نے فرمایا، او دنیا کے مولوی اور پیرو، او عامۃ الناس، اگر تمہیں حق چاہیے تو سن لو، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میں نے قرآن ہی میں حق رکھا ہے۔ قرآن میں حق ہے، اور قرآن بغیر حق کے آیا، اور حق بغیر قرآن کے بھی آیا۔ حق تمہیں اگر مل سکتا ہے تو صرف اللہ کی کتاب سے۔ کیوں صحابہ کو اللہ نے کہا یہ حق والے لوگ ہیں؟
یہ مومن ہیں حق والے. کیوں؟ فرمایا میرے فیصلے بھی حق والے ہوتے ہیں اور میری کتاب بھی حق والی، میرے فیصلے بھی حق. تو جو میرے فیصلوں کو مانتا جائے ان کا شمار حق والے لوگوں سے ہوتا ہے. اب قرآن نے یہاں پہ صحابہ کی دو صفتیں ذکر کی. سبحان اللہ. المؤمنون حقا اولئک ہم المؤمنون حقا، تاکیدیں کی گئی ہیں، معرفہ کیا ہے قرآن پاک نے. لوگوں ایسے مومن کسی اور نبی کے صحابہ نہیں ہو سکتے جیسے محمد کے صحابہ حق پہ ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ پہلے انبیاء کے صحابہ علیہ باللہ حق پہ نہیں تھے، یعنی ان کی تعریف کی گئی وہ بھی حق پہ، اور ان تمام صحابہ کے امام ہیں تو محمد کے صحابہ حق کے اندر. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے اس طرح جس طرح تسلیم کرنے کا حق تھا. یہ سارے فیصلے کے قضا کا معنی سمجھ آیا، پورا کرنا، وعدے کا پورا کرنا، مدت کا پورا کرنا، کسی چیز کا فیصلہ کر دینا، اور قضا کا معنی موت بھی ہے. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ سلیمان پیغمبر اتنے بڑے حاکم تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ شاید جو ہے وہ اپنی قوت اور طاقت کے اوپر بادشاہت کرتے تھے. فرمایا نہیں، سلیمان پیغمبر بھی تھے لیکن فیصلہ ہمارا ہی چلتا ہے. بے شک بے شک. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے مشہور کیا کہ جنات جو ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہیں. غیب کا علم جنات جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی کی، اللہم عمی علی موتی، اللہ میری موت کے اوپر جنات کو پتہ نہ چلے، لِكَيْ يَعْلَمُ النَّاسَ أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ. امام ابن عادل نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، حضرت سلیمان پیغمبر نے دعا کی، اللہم عمی علی موتی الجن لِكَيْ يَعْلَمُ النَّاسَ أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ. اللہ میری موت کو مخفی رکھنا جنات پہ، تاکہ دنیا کو، انسانوں کو پتہ چل جائے کہ غیب کا علم جاننے والا صرف کون ہے. جنات بھی غیب کا علم جانتے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا، ہم نے فیصلہ کیا. جس چیز کا ہم فیصلہ کریں ہمارے فیصلے کو کوئی ٹھکرانے کی طاقت. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ. سلیمان پیغمبر جنات لگے ہوئے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر کا مسئلہ ہے. بیت المقدس کا بڑا وسیع رقبہ سلیمان پیغمبر نے، بڑے درخت لگوائے ہیں، اندر جو ہے عمارت تیار کروا رہے ہیں جنات سے. ابھی ادھر قریب ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بیت المقدس کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے، لیکن اللہ کریم کا قانون قدرت پہ چلتا ہے، دنیا کا نظام قانون پہ چلتا ہے. اللہ کریم کی قدرت قانون پہ غالب ہے، لیکن قانون قدرت پہ غالب آ سکتا. ادھر فرمایا بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، دور دراز سے جنات جو ہیں وہ پتھر لے کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے وزنی پتھر لا کے، بڑا بڑا سمندر سے مونگے اور موتی نکال کے. سلیمان پیغمبر اپنے محراب میں، شیشے کا ایک کمرہ ہے، شیشے کے کمرے کے اندر کھڑے ہیں، اپنا راشن کھانا لے کے. سلیمان علیہ السلام کئی مہینے تک یوں اپنے کمرے میں رہتے، اپنا پانی دانا کھانا لے کے، جو بھی چیزیں کھانے پینے والی وہ لے کے سلیمان علیہ السلام لمبا زمانہ باہر گزارتے ہیں تاکہ جنات سے تعمیر کروائی جاتی ہے. راستوں میں معبد خانے تعمیر کروائے سلیمان پیغمبر نے.
بڑے بڑے محلات تعمیر کروائے. جس وقت ادھر بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام شیشے کے کمرے میں بند سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ، اس زمین کے گرد ہم نے بڑی برکت رکھی ہے. بڑی وہ بابرکت زمین ہے، مقدس زمین ہے. فلسطین کی زمین جو ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے، قبلہ اولا مسلمانوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس، اس کی تعمیر جنات کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام لمبی لاٹھی لے کے اس لاٹھی کی ٹیک لگا کے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں. ایک طرف سے دیوار سے آسرا کیا ہے، اپنی داڑھی مبارک کے نیچے اس لاٹھی اور سوٹا جو ہے اس کی ٹیک لگا کے یوں کھڑے ہیں. جنات کوئی ادھر سے گزرتے ہیں، کوئی ادھر سے گزرتے ہیں. اللہ کریم نے سلیمان پیغمبر کا روب اتنا ڈال دیا ہے کہ کوئی جن بھی آنکھیں اٹھا کے سلیمان پیغمبر کی طرف دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں سلیمان پیغمبر کے دل میں بڑی خواہشیں، لیکن ہم نے سلیمان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا. ہمارے فیصلوں کے اوپر کسی کے فیصلے غالب نہیں آتے. فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان پیغمبر کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا. جس وقت موت کا فیصلہ کیا علیہ الموت، ملائکہ آئے اسی بند کمرے میں جہاں پہ کوئی آدمی بھی داخل ہو سکتا نہیں ہے. اکیلے سلیمان پیغمبر لاٹھی کی ٹیک لگا کے ادھر سے آسرا دیوار کا لیا ہے، کھڑے ہیں. جنات اپنے کام کاج میں مشغول ہیں. فرمایا علیہ الموت، ہم نے فرشتوں کو بھیجا، میں نے حکم دیا کہ میرے سلیمان پیغمبر کی کھڑے کھڑے کی روح کو قبض کر لاؤ، تاکہ پتہ چلے کتنا بڑا بادشاہ بھی ہو، اگر میں خدا کھڑا رکھوں تو بیٹھنے کی طاقت بھی کسی میں موجود نہیں ہے. تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ کی ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مبرہ ہے موت سے، وہ فنا سے مبرہ ہے، وہ موت سے مبرہ ہے، وہ مغلوب ہونے سے مبرہ ہے. فرمایا وہ ہمیشہ غالب ہے. قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان پیغمبر کے اوپر کھڑے کھڑے موت کا فیصلہ کر لیا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں ما دلہم علی موتہ، کسی نے بھی جنات کو بتایا نہیں کہ سلیمان پیغمبر فوت ہو چکے ہیں. ما دلہم، کسی نے دلالت نہیں کی جنات کی طرف علی موتہ، سلیمان کی موت کے اوپر. کسی جن کو بھی پتا چلا نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں. او اللہ کے بندو، جس کے سامنے تم کام کر رہے ہو وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں. ما دلہم علی موتہ، کسی نے نہیں بتایا. جنات کو پتا چلا الا دابۃ الارض تاکل من سأتہا، ایک سیونک گھن کے کیڑے کو ہم نے حکم دیا، جا کہ جس لاٹھی کی ٹیک پہ میرا سلیمان پیغمبر کھڑا ہے اس کی لاٹھی کو نیچے سے جا کے کھانا شروع کر. دابۃ الارض تاکل من سأتہا، من سا لاٹھی، ایسی لاٹھی، من سا کہتے ہیں نسا سے. اگر آدمی چلتا جا رہا ہے، آگے کوئی موذی جانور ہے تو اس لاٹھی سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ نسا. اس وجہ سے آ کے وہاں پہ منسا کا لفظ بولا جاتا ہے. بنو تمیم کی لغت میں منسا لاٹھی کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہاں پہ آیا ہے وہاں پہ عصا کا لفظ آیا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی پھینک زمین کے اوپر. من سأتہا، فرمایا ہم نے ایک دانے کو بھیجا، ایک جو ہے حشرات میں سے ایک کو بھیجا، ایک سیونک اور کیڑے کو بھیجا. دابۃ الارض تاکل من سأتہا، اس نے نیچے سے لکڑی کو کھانا شروع کیا.
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قام سنتن، سال گزر گیا یا کم و پیش مدت گزر گئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہ ہیں، ان کے پاؤں بھی زمین پہ تھے اور لاٹھی بھی زمین پہ. کیڑے نے سلیمان پیغمبر کے پاؤں کے قریب کیوں نہیں آئے؟ لاٹھی کو کیوں کھایا؟ پاؤں کے اوپر کیوں نہیں ہاتھ لگایا؟ نبی تھے. نبی کے اوپر مٹی کا کھانا حرام ہے، بے شک بے شک بے شک چاہے پیغمبر زندہ ہو یا دنیا سے چلا جائے. بے شک. لوگ کہتے ہیں نا الیاذ باللہ حضرت ایوب کے بدن میں جو ہے کیڑے اور ابلے پڑ گئے. اللہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، زمین سے لے کے آسمان تک بڑا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کے وجود کے قریب کوئی ایسی گندی چیز آنے دیتا؟ نہیں ہے. جو اللہ مرنے کے بعد انبیاء کے وجود کی حفاظت کرتا ہے، کیا زندگی میں وہ حفاظت نہیں کرتا؟ اللہ یہ سب ایسی بنی اسرائیلی جھوٹی روایات ہیں جو انبیاء کی توہین کی جاتی ہے. تاکل من ساتہا، اس نے نیچے سے سوٹی کو کھانا شروع کیا. کھاتے 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 جس وقت نیچے سے وہ کمزور ہوئی، سلیمان پیغمبر اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے. فلما خرّا گر گئے. اب قرآن نے لفظ بڑا عجیب بولا ہے، کیسے اللہ کریم کی کتاب نے سمجھایا ہے. لاٹھی کو کیڑے نے کھایا، توازن برقرار. نہیں ہے. نبی ہو کے جو اپنے وجود کو کھڑا نہیں رکھ سکتا، نبی ہو کے جو اپنے وجود کو کھڑا رکھنے کی طاقت، نبی ہو کے اپنے وجود پہ اختیار ختم. ساری دنیا کے ولی بھی مل جائیں، نبی کی جوتی کی خاک کا مقابلہ بھی ہو سکتا. نبی کو اپنے وجود پہ اختیار نہیں تو ولیوں کو کیسے سارے اختیارات دے دیے گئے؟ کوئی بھی ولی کو کوئی اختیار نہ، کوئی پیر شیر جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نبی اپنے وجود پہ اختیار نہیں رکھتا تو لاکھوں ولی جمع ہو جائے، ایک نبی کی جوتی کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. بے شک بے ساری دنیا کے پیر فقیر مل جائیں، شک. ساری دنیا کے پیر فقیر مل جائیں، جو اللہ نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک سکتا؟ نہیں ہے. تو جو اللہ فائدہ دینا چاہے اس کو بھی کوئی منع کر سکتا نہیں ہے. نہیں ہے. یہ ایسے فراڈی لوگ بنے ہوئے ہیں. خر تبینت الجن، خر تبینت الجن. اب خرہ کا لفظ ذرا معنی سمجھ. ایسے زمین پہ گرنا کہ آدمی کی ترتیب نہ ہو، ہاتھ کوئی ادھر ہو کوئی ادھر، پاؤں آدمی جس وقت اپنا توازن برقرار رکھ سکے تو وہ بالکل سیدھا لیٹتا ہے. قرآن نے معنی سمجھایا، خرّا نظام سے ہٹ کے گر گئے، ترتیب سے ہٹ کے گر گئے. کوئی بازو دوسری طرف ہے، کوئی ٹانگ دوسری طرف ہے. دلیل میں دوں گا تمہیں قرآن سے، پھر سمجھ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں خر علیہم السقف، ان کے اوپر چھت گر گیا بغیر نظام کے. کوئی چھت کی لکڑی ادھر گری ہے، کوئی ادھر گری ہے، کوئی ادھر گری ہے. جس وقت چھت گرتا ہے وہ آرام سے یوں نیچے نہیں آتا، وہ آرام سے یوں نیچے نہیں آتا. کوئی لکڑی ٹوٹتی ہے، کوئی دائیں جانب کوئی بائیں جانب، کوئی کانا کوئی بانس ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے. تو قرآن نے وہاں پہ لفظ کیا بولا؟ خر علیہم السقف، چھت ان کے اوپر گرا بغیر نظام کے، بغیر ترتیب کے. کیوں؟ اس لیے کہ چھت کو گرنے میں اس کا اپنا اختیار، سلیمان پیغمبر کا زمین پہ گرنے پہ اپنا اختیار. قرآن نے معنی سمجھایا، جس وقت موت آتی ہے سارے اختیارات ختم، سارے اختیارات ختم. امام متولی کی تفسیر دیکھ، کہتے ہیں فلما خرجت الارواح
لوگوں جس وقت روحیں نکل جاتی ہیں جسموں سے، جس وقت روحیں نکل جاتی ہیں جسموں سے، اس کا نام پھر موت ہوتا ہے۔ تو موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کل جماد وکالشجر وکالحجر، پھر انسان کا جسم جماد ہوتا ہے، جیسے ایک پتھر کی طرح، ایک درخت کی طرح۔ پتھر کو اٹھا کے ادھر رکھو تو وہ ادھر آتا ہے، ادھر رکھو تو وہ ادھر آتا ہے، اپنے آپ اس میں حرکت کرنے کی طاقت ہوتی۔ اس لیے قرآن نے معنی سمجھایا کہ موت کے بعد سارے حواس کا اختیار ختم۔ ہاتھ اپنی قوت کو برقرار رکھ سکتے، پاؤں اپنی قوت معاشیہ کو برقرار رکھ سکتے، آنکھیں اپنی قوت باصرہ کو برقرار رکھ سکتی، زبان اپنی قوت گویائی کو برقرار رکھ سکتی، کان سمجھ نہیں آ رہی؟ جس طرح آنکھ دیکھنے کی طاقت رکھتی۔ قرآن کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندوں قرآن کی تائید کیا کرو، آہستہ نہ کہا کرو، پھر شک پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں ان کو قرآن پہ یقین نہیں ہوتا۔ آنکھ دیکھنے کے قابل، زبان بولنے کے قابل، دماغ سوچنے کے قابل، پاؤں چلنے کے قابل، ہاتھ پکڑنے کے قابل، زبان بولنے کے قابل، کان سننے کے۔ او باہر والے لوگ خاموش کیوں ہیں؟ کان سننے کے قابل نہیں ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ آیت ایک چار چیزیں، پاؤں مرنے کے بعد چل نہیں سکتے، ہاتھ مرنے کے بعد پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں مرنے کے بعد دیکھ۔ اسی آیت میں آگے ہے ام لہم آذان یسمعون بہا، کہ کان سن سکتے۔ اللہ نے کان کو چوتھے نمبر پہ اللہ کیوں لے کے آیا ہے؟ چوتھے نمبر پہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اب ٹھیک ہے مان رہے ہیں، مانتے جانا کہ پاؤں چل سکتے، ہاتھ پکڑ سکتے، آنکھیں دیکھ سکتی، کان سن سکتے، یہاں پہ تکلیف کیوں ہو گئی؟ اس لیے بھائی جو قرآن پاک کا مسئلہ ہے وہ بیان آگے تمہاری مرضی، تو مانو نہ مانو یہ ہمارے اختیار میں، منانا کسی کو نہیں ہے۔ اگر لو تمہارے سامنے میں قرآن کی صحیح بات بیان نہ کروں، اللہ کی قسم خدا کی لعنت برستی ہے۔ اگر تمہیں حق بات نہ بتاؤں تو خدا کی لعنت برستی ہے۔ حق بات بتانا ہمارا فرض ہے، آگے منانا ہمارے ذمہ، تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اللَّوْ كَانُوا، سلیمان پیغمبر گر گئے بغیر نظام کے، بغیر ترتیب کے گرے۔ فَلَمَّا خَرَّ، جس وقت گرے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جنوں نے دیکھا کہ شیشے کے کمرے میں آواز بڑی آئی ہے۔ ایک نے دیکھا اوہ سلیمان علیہ السلام تو گر گئے، شاید بے ہوش نہیں ہو گئے، انہوں نے کہا جلدی کر اندر داخل ہو کے دیکھ۔ ایک جن آیا، وہ پیچھے سے گزر گیا، ہمت نہیں ہوئی سلیمان کے قریب بھی آئے۔ اتنا اللہ کریم نے رعب اور دبدبا ڈال دیا، جس وقت دوسرے جنات سارے جو ہیں بیت المقدس کی تعمیر کو روک کے شیشے کے کمرے کے باہر چاروں طرف سارے کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں کہیں بے ہوش ہوئے، ابھی ہوش آئی تو لاٹھی اٹھا کے ہمارے پیچھے دائیں۔ ڈر لگنے لگا، رعب اللہ کریم نے ڈال دیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کچھ دیر انتظار کی، کسی میں ہمت کوئی نہیں کہ سلیمان پیغمبر کو دیکھے تو صحیح، کہیں جو ہے بالکل فوت نہیں ہو چکے۔ تو
آخر کار کچھ دیر کے بعد دیکھا، کہنے لگے آج تک سلیمان پیغمبر اتنی دیر کبھی بے ہوش ہوئے نہیں ہیں، چلو ہمت کریں جا کے آگے دیکھتے ہیں۔ آگے جا کے دیکھا، جس وقت دیکھا تبینت الجن، جنوں کے سامنے واضح ہوا، دیکھنے لگے کہ کیسے سلیمان پیغمبر گر گئے ہیں۔ لاٹھی کو دیکھا کہ نیچے ایک سیونک کیڑا جو ہے وہ چلتا ہوا باہر کا راستہ تلاش کر رہا ہے، اس کا اتنا ہی کام تھا، بس اس نے نیچے سے لکڑی کو کھوکھلا کرنا تھا، وہ باہر جانے لگا۔ جنات نے دیکھا، او اللہ کی قسم، لگتا ہے یہ تو 6 مہینے سے دنیا سے جا چکے ہیں۔ جنات کا آئیڈیا تھا کہ یہ جو کیڑا لگے 6 مہینے کے اندر اتنی مقدار میں یہ لکڑی کو کھاتا ہے۔ کہنے لگے ہمارے علم کے مطابق تبینت الجن، ان کو واضح ہوا کہ لگتا ہے سلیمان پیغمبر تو 6 مہینے پہلے کے فوت ہو چکے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سال گزر گیا، لیکن حقیقت مدت حال اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے، اس لیے فرمایا فلما خر تبینت الجن، جس وقت جنات کے سامنے واضح ہوا کہ اللہ کا پیغمبر تو دنیا سے جا چکے ہیں، آگے جملہ سننا جو سلیمان پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہم عمی علی موتی، اللہ میری موت کو جنات پہ مخفی رکھنا۔ کب تک؟ لِكَيْ يَعْلَمُ النَّاسِ أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنات بھی غیب کا علم جانتے۔ آگے جنات نے خود کیا الفاظ کہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کاش لو کانو، لو علماء جانتے ہیں انتفاع الاول لوجود الثانی، پہلے چیز کی نفی کی جاتی ہے، لو کانو یعلمون الغیب، کاش کہ ہم غیب کو جانتے ہوتے، کاش کہ ہم غیب کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ غیب جانتے۔ اب لو کا معنی سمجھ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمین و آسمان میں اگر کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور الہ ہونا، جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے علاوہ غیب کا علم بھی کوئی اور جانتا۔ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اور ہم اتنے بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ انہوں نے نفی کی کہ جنات غیب کا علم جانتے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس جنات ہیں، وہ مجھے لا کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے پیسے کدھر گم ہوئے۔ جنات کو پتہ ہے۔ اب کیا ہم قرآن کی بات مانیں یا ان پیٹ پرست ملاؤں کی باتیں مانیں؟ اللہ کہتا ہے جنات غیب جانتے، پیر کہتے ہیں ہمارے پاس جو موکل ہیں، اتنے موکل ہیں، ہم ان کو بھیجیں گے کہ وہ جا کے تمہاری جو گم شدہ چیزیں ہیں وہ لے کے آ جائیں گے۔ اب کیا کس کی بات مانیں؟ قرآن کہتا ہے کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم جانتا۔ لو کانوا، دوسرا مقام 20واں سپارہ پہلا صفحہ، خود جا کے دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر میرے پیغمبر، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب جانتا، لا ولا عالم الغیب، میں محمد بھی غیب جانتا۔ قرآن کی آیت ہے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں، میں غیب بھی جانتا۔ جنات سے اعلیٰ ہستی انبیاء کی، انبیاء بھی غیب جانتے، ملائکہ بھی غیب جانتے، جنات بھی غیب جانتے، تو مولوی پیر بھی غیب جانتے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے غیب کا علم، حالانکہ قرآن پاک نے اس چیز کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی غیب کا علم عطا کیا،
اتنی چیز عطا کی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ. وہی چیزیں من امور الدین والشریعۃ والاحکام، جو کہ جس کا تعلق امور دین سے، شریعت سے، احکام کے ساتھ ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھو نوح علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے غیب تھا، غیب تھا نا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اس کو کہا جاتا ہے اطلاع علی الغیب، غیب کے اوپر اطلاع دینا. اظہار علی الغیب، غیب کو ظاہر کر دینا. انباء علی الغیب، غیب کی خبریں بتا دینا کہ میرا پیغمبر ایسا معاملہ جو ہے ہو رہا ہے. جیسے نبی علیہ السلام بیٹھے، یہودیوں نے اوپر پتھر رکھا گرانے کے لیے، تو جبریل نے آ کے بتایا اللہ کے پیغمبر یہاں سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہودیوں کی سازش غلط ہے. تو اب یہ غیب تھا، جبریل نے آ کے بتایا یہ غیب نہیں، یہ اطلاع علی الغیب ہے. منافقین نے مسجد زرار بنائی، آپ نے فرمایا میں غزوے سے واپس آ کے نماز پڑھاؤں گا. اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ ان کو اجازت دیتے؟ 70 صحابہ کو کافر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے گئے. فرمایا اللہ کے پیغمبر ہمیں ضرورت ہے علماء کی. آپ نے 70 صحابہ کو بھیج دیا، انہوں نے جاتے ہی ظالموں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اگر غیب کا علم مانا جائے پیغمبر کو تو الیاذ باللہ 70 صحابہ کا قاتل تو نبی علیہ السلام پھر بنتے ہیں. نبی علیہ السلام تو قبیلہ ارینا والے لوگ آئے، انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرواہے کو بھی لے گئے، اونٹوں کو بھی بھگا کے لے گئے، اور نبی علیہ السلام کے خادم کو بھی انہوں نے شہید کر دی. ہزاروں واقعات ہیں. حضرت عائشہ کا ہار ٹوٹ کے زمین کے نیچے آ گیا، اونٹ کے نیچے آ گیا، تو نبی علیہ السلام بھی تلاش کرتے علی التماسہ واقام الناس معہ فبعثنا البعیر الذی كنت علیہ فوجدنا العقد تحتہ. مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اونٹ اٹھایا اس کے نیچے ہار پڑا. نبی علیہ السلام بھی تلاش کرتے رہے، صحابہ بھی تلاش کرتے رہے. قرآن کی ہزاروں واقعات ہیں. عقیدہ یہ رکھ اگر تیرا ایمان قرآن پہ ہے، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی بھی جانتا نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو فرمایا اللہ کے فیصلوں میں شک ہوتا. اللہ ایک جگہ پہ کہے غیب نہیں جانتے، دوسری جگہ پہ اللہ کہہ سکتا ہے کہ غیب جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اگر ایمان صحیح چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق پیدا کر. اللہ کی کتاب میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. اگر تیری نسبت اور تعلق قرآن سے ہوا تو تیرے جان، تیرے مال، تیرے ایمان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ قرآن کو ماننے والا ہے، 2 فرشتے اس کے آگے چلو، 2 فرشتے اس کے پیچھے چلو. فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے ملائکہ مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن مومن ہو قرآن کو ماننے والا جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ مومن جو ہیں حقیقی حق والے مومن جو ہیں وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں. اور اسی لیے تمہیں حکم کیا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. سو گئے، لیٹ آئے ہو پھر سو گئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ. کیوں یا اللہ؟ فرمایا المومنون حق، اس سے بڑھ کے کوئی حق والے مومن ہیں ہی نہیں. ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے یہ مومن لے کے آئے ہیں. انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ عسفان کے علاقے میں ایک غریب غلام تھا. اب دیکھ قرآن کی عزت اللہ کے ہاں کتنی ہے. فرمایا جو بندے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے، قرآن مقدس کے مطابق ایمان لانے والے بندے ہیں، وہ چلتے زمین پہ ہیں، ان کے پاؤں کی آہٹ اللہ آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے. حضرت عمر گئے مکہ کی طرف، تو وہاں پہ عسفان کے علاقے سے گزرے تو وہاں پہ ایک غلام تھا بکریوں کا چرواہا. جس وقت گزرے تو وہ قرآن کی آیات تلاوت کر رہا تھا. حضرت عمر نے اس سے باتیں کی. باتیں کرتے کرتے وہ کانا ماہرن بالقرآن، قرآن مقدس میں ماہر تھا. تو حضرت عمر نے وہاں پہ لوگوں کی میٹنگ بلائی. وہاں پہ دوسرے گورنر ختم کر کے اس غلام کو عسفان کا گورنر بنا دیا. تو لوگوں نے کہا، جو بڑے بڑے چودھری آدمی تھے وہ سب آئے.
انہوں نے کہا یا امیر المومنین ماذا فعلت، تو نے کیا کیا؟ کبھی آج تک تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غلاموں میں سے بھی کبھی کوئی گورنر بنتا ہے؟ غلاموں کو بھی کوئی گورنر بناتا ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں نہیں پتا میں نے اس کو کیسے کیوں گورنر بنایا ہے؟ فرمایا اس کی کیا صفت ہے؟ تو عمر نے فرمایا انہو قاری لکتاب اللہ، کہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں میں ان کو ہمیشہ بلند کرتا رہتا ہوں، تو جو قرآن کے خلاف چلنے والے ہیں میں ان کو فرمایا دبا کے رکھ دیتا ہوں، ذلیل کر دیتا ہوں۔ اگر ان حالات میں مسلمانوں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر ان حالات میں اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لو تو بچ جاؤ گے۔ اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم کوئی بھی انسان بچنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بے شک کیوں؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے صحابہ جیسے پیشوا تیار کر کے تمہیں بتائے۔ تمہیں صدیق ملتے ہیں تو قرآن سے، تمہیں عادل ملتے ہیں تو قرآن سے، تمہیں سخی ملتے ہیں تو قرآن سے، تمہیں شجاع ملتے ہیں تو قرآن سے، تجھے امام ملتے ہیں تو قرآن سے، تجھے طاہرین کی جماعت ملتی ہے تو قرآن سے، تجھے تائبین ملتے ہیں تو قرآن سے، عابدین ملتے ہیں تو قرآن سے، حامدین ملتے ہیں تو قرآن سے، سائحین ملتے ہیں تو قرآن سے، طیبین ملتے ہیں تو قرآن سے، طاہرین ملتے ہیں تو قرآن سے، قانتین ملتے ہیں تو قرآن سے، سائحین ملتے ہیں تو قرآن سے، راکعین، ساجدین، حافظین، مومنین، متقین، مخلصین، ذاکرین، خاشعین، مخلصین، اگر موحدین، قائمین، عابدین، زاہدین، ساجدین، راکعین، عامرین، حافظین اگر تمہیں ملتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے ملتے ہیں۔ اگر ان حالات میں اس زمانے میں تم قرآن سے دور ہو گئے تو کبھی بھی تمہیں ایمان کی دولت نہیں مل سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔